Bilal Azhar Kiani to move item number 13. I wish to move that the bill further to amend the Elections Act 2017, the Elections Second Amendment Bill 2024, as reported by the Standing Committee, be taken into consideration at once. Now I put the motion to the House, the Election Second Amendment Bill 2024. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it and the motion is हुकूमत ने पीटीआई की मखसूस नशिस्तों के सामने बंद बांध दिया। कौमी असम्बली के बाद सेनेट में इलेक्शन एक्ट में दूसरी तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर। ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी में ऑपोजिशन का एहतजाज और शोर शराबा। पीटीआई अरकान ने बिल की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन की पेश करदा तमाम तरामीम मुस्तरद। बिल के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मखसूस मुद्दत के बाद किसी और सियासी जमात में शामिल नहीं हो सकता। कोई रुकन पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाता तो आज़ाद तस्वर होगा। लिस्ट जमा न कराने पर सीटें नहीं दी जाएंगी। आज़ाद उम्मीदवार किसी पार्टी में गया तो छोड़ नहीं सकेगा। नून लीगी रहनुमा बिलाल अजहर कयानी ने कहा कि इस बिल में 3 शिकें वही हैं जो पहले से आइन में दर्ज हैं। जनाब स्पीकर, ये जो लेजिस्लेशन हो रही है ये न सिर्फ रूल्स के खिलाफ है और न सिर्फ ये कानून के खिलाफ है बल्कि ये सरीहन आईन के खिलाफ कानून साजी हो रही है। जिस तरीके से फॉर्म 47 को चेंज करके इन्होंने अपनी हुकूमत बना ली है, इसी तरीके से इस मरतबा ये कोशिश कर रहे हैं कि रिजर्व सीट्स वमेन की और माइनॉरिटी के सीट इनको ले लें। इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो हम फ्लोर पे ऐलान करते हैं, इंशाअल्लाह ताला ये हम चैलेंज करेंगे और ये चैलेंज इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड करेगी। ये बेहतर है शहबाज शरीफ आज से फोन कर ले हसीना वाजिद को, तरीका सुन ले, फोन करके रास्ता पूछ ले, जाना फिर किस तरीके से अवाम के हकूक पे डाका डालने वालों का यही हक होता है। ये बिल हुकूमत के लिए निशान इबरत बनेगा। बैरिस्टर गौहर का दावा, चेयरमैन पीटीआई का इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर अदालत जाने का ऐलान। कहा, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल आइन और कानून के खिलाफ है। कानून साजी से पीटीआई से मखसूस नशिस्तें छीनी जाएंगी। साजिश के तहत पीटीआई अरकान से इंतखाबी निशान लिया गया। सुप्रीम कोर्ट की तशरीह हतमी है। बैरिस्टर गौहर ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया, शहबाज शरीफ फरार का तरीका हसीना से पूछ लें। इंसाफ में जाने से रोकने के लिए और अक़लियती मेंबरान के हक पे डाका डालने के लिए कानून साजी करें। ऐसी जमात जिसने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया ये सीटें नहीं थी जा सकती। ये कानून साजी अल्लाह के 100 नामों के नीचे खड़े होकर मैं कह रहा हूँ आइन की रूह के ऐन मुताबिक है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। आप कानून साजी बेशक कीजिए लेकिन कानून साजी पाकिस्तान के मफाद में होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पार्लियामेंट की तरफ से हुकूमत हमला करवा रही है। इसलिए जनाब स्पीकर साहब, हमारे मेंबरान एहतजाज करने, हम इस बिल को रिजेक्ट करते हैं। इलेक्शन एक्ट के जरिए अदलिया पर हमला किया गया। यह बिल सुप्रीम कोर्ट का फैसला रोकने के लिए है। हम इसे नहीं मानते। अदालत उज़्मा के फैसले के बाद किस तरह हमें इस हक से महरूम कर सकते हैं? अली मोहम्मद खान ने सवाल उठा दिए। पीटीआई दौर में एक दिन में कई बिल मंजूर किए गए। किसी के दामन पर सयाही फेंकने से पहले अपना दामन देख लें। आज़म नज़ीर तारड़ का पलट कर वार। वज़ीर कानून ने कहा, कानून साजी आइन के मुताबिक है। एक्ट की शिकें मजीद वाज़े की। ऑपोजिशन अरकान ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हल्फ में दिए हैं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पर बदनीयती पर मबनी है। सुप्रीम कोर्ट पर बराह रास्त हमला है। साफ कह दें कि पीटीआई मैंडेट को नहीं मानते, चाहे आइन और कानून कुछ और कहे। इलेक्शन कमीशन अब सिलेक्शन कमीशन बन चुका है। अदलिया की बजाय ब्यूरोक्रेसी से आरोस लिए। सेनेटर शिबली फराज की सेनेट में धुआंधार तकरीर जोश खिताबत में जुबान लड़खड़ा गई। कहा, इलेक्शन 2018 में आरटीएस बिठाकर पीटीआई का मैंडेट कम किया गया। शिबली फराज के जुमले पर हुकूमती अरकान के कहके। जो इस मुल्क में नफरत तकसीम फैला रहा है उसको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए, उसको ही रिटायर होना चाहिए, उसको ही तौबा करनी चाहिए। लेकिन 70-75 की उम्रों पर पहुंचकर अगर आप कहें कि आप नौजवानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये ज्यादती है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है, खुद के साथ भी और उस नौजवान के साथ भी
جس کے آپ نمائندہ نہیں ہیں. آپ اگر اس نوجوان کے نمائندہ ہوتے تو لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگاتے. پارٹی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی شازیہ مری کا طنز. ترمیمی بل عدالت کے خلاف نہیں، بل کا مقصد لوٹا کریسی کا خاتمہ ہے. رہنما پیپلز پارٹی کی قومی اسمبلی میں گھن گرج، کہتی ہیں نفرت، تقسیم اور انتشار پھیلانے والے محب وطن نہیں ہو سکتے. جیل میں بیٹھے شخص کے پیچھے پورے ملک کو کیوں خوار کرتے ہیں؟ ڈیجیٹل دہشت گردی اب برداشت نہیں کریں گے. پاکستان میں استحکام کے لیے ہر قیمت ادا کی جائے گی. طلبہ تحریک کے مطالبے پر بنگلہ دیشی صدر نے پارلیمنٹ تحلیل کر دی. 7 جنوری کے انتخابات کے بعد بنگلہ دیش کی 12 پارلیمنٹ وجود میں آئی تھیں. مظاہرین کا نوبل انعام یافتہ ڈاکٹر محمد یونس کی سربراہی میں عبوری حکومت قائم کرنے کا مطالبہ. محمد یونس نے بنگلہ دیش کی عبوری حکومت سنبھالنے کے لیے رضامندی ظاہر کر دی. کہا شیخ حسینہ واجد نے شیخ مجیب الرحمان کی میراث تباہ کر دی. آج بنگلہ دیش کے عوام آزاد ہو گئے. عوام قانون کی عملداری اور عدلیہ کی آزادی کو مد نظر رکھیں. دوسری جانب بنگلہ دیش سے فرار کے بعد حسینہ واجد بھارت میں مقیم. برطانیہ میں سیاسی پناہ ملنے تک بھارت میں قیام کا امکان. پاکستان سے بغاوت کرنے والوں کے خلاف بنگلہ دیشی عوام نے بغاوت کر دی. شیخ مجیب الرحمان نے نفرت کا جو بیج بویا، اب اس کی نسلیں زہر آلود پھل کھانے پر مجبور ہیں. حسینہ واجد کے فرار کے بعد عوام نے شیخ مجیب الرحمان کے مجسمے توڑ ڈالے. غصے سے لال شہریوں نے شیخ مجیب اور اس کی بیٹی کو غدار قرار دے دیا. مظاہرین شیخ مجیب کے آبائی گھر اور پارٹی دفتر کو بھی آگ لگا چکے. نوجوان حسینہ واجد اور شیخ مجیب کی تصویروں پر جوتے برسا کر اپنی نفرت کا اظہار کر رہے ہیں. بنگلہ دیش کی فوج میں بڑے پیمانے پر اکھاڑ پچھاڑ. انٹیلیجنس چیف میجر جنرل ضیاء الحسن عہدے سے برطرف. میجر جنرل رودان الرحمان ڈی جی NTMC تعینات. بنگلہ دیشی ISPR کے مطابق لیفٹیننٹ جنرل سیف العالم کو وزارت خارجہ کا قلمدان سونپا گیا. لیفٹیننٹ جنرل مجیب الرحمان GOC آرمی ٹریننگ اور ڈاکٹرائن کمانڈر ہوں گے. پنجاب پھر لیڈ لے گیا. طلبہ کے لیے بائکس کا وعدہ پورا. تاریخ میں پہلی بار طلبہ کے لیے ای اور پیٹرول بائکس کی فراہمی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ای بائک پروجیکٹ میں قسط کم از کم سے کم مقرر کرنے کی ہدایت. پنجاب حکومت اور ورلڈ بینک کے درمیان تاریخ کی بڑی مفاہمت. غربت میں کمی، معاشی و سماجی ترقی، ماحولیاتی بہتری کے لیے عالمی بینک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر متفق. وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر محکمہ داخلہ پنجاب کا شاندار اقدام. صوبے بھر کی جیلوں میں نادرہ قیدیوں کی مفت لیگل ایڈ فراہم کر دی گئی. کراچی کے عوام اور مسافروں کے لیے بڑی خوشخبری. سندھ حکومت کا بس اڈوں کی باہر منتقلی اور مفت شٹل سروس شروع کرنے کا فیصلہ. سینئر صوبائی وزیر شرجیل میمن نے کہا مفت شٹل سروس کا 14 اگست سے آغاز ہوگا. کراچی کے شہریوں کے ٹرانسپورٹ مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہے ہیں. خیبر پختونخوا حکومت کا بلدیاتی نمائندوں کا اعزازیہ بڑھانے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے منظوری دی. تحصیل میئر کا اعزازیہ 40,000 سے بڑھا کر 80,000 کر دیا گیا. وائس چیئرمین کا اعزازیہ 20 سے بڑھا کر 30,000 کیا جا رہا ہے. منتخب نمائندوں کے دفاتر کے لیے ماہانہ کرائے کی مد میں فنڈز جاری ہوں گے. امیر جماعت اسلامی نے 8 اگست کو دھرنا مارچ کا اعلان کر دیا. حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ 8 اگست کو مری روڈ پر مارچ، 11 اگست کو لاہور، 12 اگست کو پشاور میں دھرنا دیا جائے گا. تاجروں کی مشاورت سے 14 اگست کے بعد ملک کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کریں گے. IPP سے معاہدوں کے خاتمے تک سڑکوں پر رہیں گے. IPP's کیپیسٹی پیمنٹ عوام کو کسی صورت قبول نہیں. حکومت مذاکرات میں سنجیدہ دکھائی نہیں دے رہی.
وزیر خزانہ کا رواں ماہ IMF سے سٹاف لیول معاہدہ ہونے کا دعویٰ۔ محمد اورنگزیب کہتے ہیں معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے بجٹ، ٹیکس، انرجی سیکٹر اور معیار زندگی بہتر بنانا ہوگا۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچنے کے ساتھ بڑھتی آبادی کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ IMF سے معاہدے کی منظوری کے بعد کلائمیٹ فائنینسنگ پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ بجلی کمپنیز کے 1,90,000 ملازمین کو سالانہ 15 ارب کی مفت بجلی دی جاتی ہے۔ سیکٹری پاور ڈویژن کا سینٹ قائمہ کمیٹی برائے توانائی کے اجلاس میں انکشاف۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے بتایا کہ ایک IPP کا 2016 میں 3 روپے والا یونٹ آج 285 روپے کا ہو چکا۔ آئندہ بجلی حکومت ہی صارفین براہ راست خریدیں گے۔ چیئرمین محسن عزیز نے سوال اٹھا دیے، 70-80% سے کم صلاحیت والے پلانٹس کیوں چلائے جا رہے ہیں؟ جب یہ IPPs لگے اس وقت خطے کے ممالک کس ریٹ پر معاہدے ہوئے؟ پلانٹ کی ہیٹ ایفیشنسی کا کب آڈٹ ہوا؟ کابینہ کی منظوری کے بعد توشہ خانہ قواعد میں تبدیلیاں۔ توشہ خانہ کی کوئی چیز بھی ٹھیک نہیں، خصوصی آڈٹ میں مسائل کا انبار سامنے آ گیا۔ توشہ خانہ رولز میں مختلف ادوار میں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بعد تبدیلیاں کی گئیں۔ رولز کی خلاف ورزی کرتے ہوئے وزیر اعظم کے لیے قواعد میں نرمی کی گئی۔ آڈٹ رپورٹ میں حقائق جاننے کے لیے انکوائری کرانے کی سفارش۔ یوم آزادی پر چیف جسٹس نے ہزاروں مربع فٹ خاندانی زمین قوم کو وقف کر دی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے 31,680 مربع فٹ زمین حکومت کو دے دی۔ قاضی خاندان نے اراضی حکومت کو دینے کے لیے بلوچستان حکومت کو خط لکھ دیا۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی کے دھرنے کے بعد گوادر میں زندگی معمول پر آ گئی۔ ماہ رنگ بلوچ کا حقیقی چہرہ اب بلوچ عوام کے سامنے آ چکا۔ خود ساختہ بیانیے کو غیور بلوچ عوام نے مکمل طور پر رد کر دیا۔ تمام شاہراہوں پر ٹریفک بحال، کاروبار زندگی رواں دواں۔ چین کے اعلیٰ سطحی وفد کا گوادر کا دورہ، پورٹ اتھارٹی کے حکام سے ملاقات، مستقبل میں سرمایہ کاری کے مواقع، ترقیاتی پروگراموں پر تبادلہ خیال۔ نیو گوادر انٹرنیشنل ایئرپورٹ اور پاک چائنا فرینڈشپ اسپتال پر بھی بات چیت کی گئی۔ کے پہاڑوں سے اترتے پانی سے ندی نالے بھر گئے۔ روجان میں سینکڑوں بستیاں سیلابی ریلوں کی زد میں، پانی گھروں میں داخل، کئی ایکڑ پر کھڑی فصلیں تباہ۔ میاں والی میں کئی دیہات ڈوب گئے، لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا عمل جاری۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی، زیارت کے علاقے زندرہ میں سیلابی ریلیں گھروں میں داخل، متعدد کچے مکانات بہہ گئے۔ دادو، اوباڑو اور ڈہرکی سمیت اندرون سندھ میں طوفانی بارشیں، نشیبی علاقے اور سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ سجاول میں پل نہ ہونے پر قبرستان جانے کے لیے جنازہ تھرماپول شیٹ پر رکھ کر نہر پار کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش، اگلے 2 روز میں اربن فلڈنگ کا خدشہ۔ آزادی کا جشن ہے، دھوم دھام سے منانا ہے۔ شہر شہر، گاؤں گاؤں یوم آزادی بھرپور طریقے سے منانے کی تیاریاں جاری۔ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ اور دیگر شہروں میں سٹال سج گئے۔ سبز ہلالی پرچموں، جھنڈیوں اور بیجز کی بہار۔ بچوں اور بڑوں کے پاکستانی پرچم والے ملبوسات کی فروخت بھی جاری۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ لینے کی تیاریاں شروع کر دی۔ امریکی حکام کا بڑا دعویٰ، کہا ایران اسرائیل پر حملے کے لیے راکٹ لانچرز تیار کر رہا ہے۔ بائیڈن انتظامیہ نے اسرائیل پر ایرانی حملے کو روکنے کی کوشش شروع کر دی۔ غزہ میں اسرائیل فورسز کے وحشیانہ حملے جاری، مزید 40 افراد شہید ہو گئے، مجموعی تعداد 39,653 ہو گئی۔ جنوبی لبنان میں اسرائیلی فضائی حملے میں 4 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ حزب اللہ نے جوابی ڈرون حملے میں اسرائیلی فوج اڈوں کی نشانہ بنایا۔ قذافی اسٹیڈیم کی نئی بلڈنگ کا جدید ڈیزائن منظر عام پر آ گیا۔ آرک نما ڈیزائن کی 4 منزلہ عمارت بنائی جائے گی۔ 3D امیج میں قذافی اسٹیڈیم کی نئی بلڈنگ انتہائی خوبصورت نظر آ رہی ہے۔